حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شیر تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ یہ شیر نہایت وفادار، با وفا اور محبت کرنے والا تھا۔ چونکہ مولا حسین علیہ السلام کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا، ابو الحارث اکثر مسجد کے پار بیٹھا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ منافق اور حسد کرنے والے لوگ اس کی موجودگی سے پریشان ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، حسین کا شیر اب بڑا ہو چکا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ جنگل کا جانور ہے، جنگل ہی میں بہتر لگتا ہے کہ آپ اسے واپس جنگل نہ بھجوا دیں۔ نبی کریم نے فرمایا، کل یہ شیر تمہیں مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی امام حسین کے پاس تشریف لائے، پیار سے فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو اب جوان ہو گیا ہے۔ مولا حسین نے مسکرا کر عرض کیا، جی نانا جان، جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے میری محبت اور زیادہ قریب ہو رہی ہے، میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی نے فرمایا، بیٹا، میرے کچھ صحابہ نماز کے لیے آتے ہیں اور وہ شیر سے خوف زدہ ہیں، بہتر ہے تم اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، مگر فرما برداری سے عرض کیا، نانا جان، ابھی رات ہے، یہ کسی کو نکالنے کا وقت نہیں، کل وہ مدینہ چھوڑ دے گا۔ اگلی صبح جب مولا حسین تہجد کے وقت ابو الحارث کو خوراک دینے آئے تو شیر نے حیرت سے پوچھا، مولا، آج اتنی جلدی؟ امام حسین نے سارا واقعہ اسے سنایا۔ ابو الحارث خاموش ہوا اور بولا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن وعدہ کیجئے ایک بار پھر ملاقات ضرور ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد رکھو، 10 محرم 61 ہجری، کربلا کے میدان میں ایک آواز تمہیں بلائے گی۔ شیر نے پوچھا، مولا، وہ آواز کس کی ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں، فرمایا، نہ عباس کی ہوگی نہ میری چھوٹی بیٹی معصومہ یا ہماری کنیز بی بی فضہ کی آواز ہوگی۔ یہ سن کر شیر رخصت ہوا۔ کربلا کا دن اور ابو الحارث کی واپسی۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور یزیدی لشکر نے ان کے جسم اطہر کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے دوڑائے اور اس کا ارادہ کیا تو بی بی فضہ نے حضرت زینب کی اجازت سے ابو الحارث کو آواز دی، ابو الحارث جلدی آؤ، میرے آقا کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ شیر کربلا کی خاک پر دوڑا چلا آیا۔ جب وہاں پہنچا تو امام کا جسم 7 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ابو الحارث نے دھاڑ مار کر گریہ کیا اور امام کے جسم پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ لشکر کے سپاہیوں نے اسے دیکھ کر عمر بن سعد سے کہا، یہ ایک فتنہ ہے، اسے چھیڑنا خطرناک ہے۔ عمر سعد نے حکم دیا، واپس بڑھ جاؤ۔ یوں امام حسین کا جسم اطہر مزید پامالی سے بچ گیا۔ جناب فضہ کا پس منظر اور آخری دعا۔ بی بی فضہ حضرت فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ دیا تھا۔ 2 دعائیں پوری ہو چکی تھیں، تیسری دعا انہوں نے کربلا کے دن سنبھال رکھی تھی، امام حسین کے جسم مبارک کی حفاظت۔ ابو الحارث کا آنا بی بی فضہ کی دعا کا قبول ہونا تھا۔ آج بھی کربلا میں ایک مقام ہے جسے مقام شیر فضہ کہا جاتا ہے، جہاں بی بی فضہ نے شیر کو بلایا اور امام حسین کے جسم اطہر کو عزت کے ساتھ بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امام حسین سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی وفادار تھے۔ اللہ اپنے ولیوں کی عزت و حرمت کی حفاظت خود کرتا ہے۔ بی بی فضہ کی دعاؤں اور وفا کا کوئی بدل نہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے YouTube چینل ایمان ٹیلز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔